انسان کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے، وہ گھبرانے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں. اور آپ دیکھیے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 97 اور 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں. یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ پر، اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو غم لاحق ہوتا ہے، اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر دلوں کے حال کون جان سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے بہت قریبی عزیز دوست پیارے وہ بھی نہیں جانتے ہمارے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہے. ہسبینڈ وائف کا رشتہ کتنا قریب کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے. اتنے قریبی رشتے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ دل کی حالت کیا ہے. ایک شخص کتنا بھی یہ بتائے کہ میرے اوپر اس وقت کیا گزر رہا ہے، لیکن سب کچھ بتا بھی نہیں پاتا. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا دل بھجتا ہے، تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ کرتے ہیں، یعنی آپ کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں، آپ پر جو الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی شروع کر دیں. عام طور پر ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے یا ہم کس وقت پھر اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں ایک سنائے تو ہمیں دو سنا سکے. ایک کے بدلے میں ایک سنا کے بھی ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے. جب تک پھر خوب خبر نہ لیں تو ہمارے اندر کی بڑاس نہیں نکلتی. تو یہ حل نہیں بتایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کیجئے، 3 کام کیجئے. فسبح بحمد ربک، نمبر 1 اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. تسبیح علاج بتایا گیا. دوسری بات وقم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نماز سے مدد لیں. اور تیسری چیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی زندگی کا آخری وقت آ جائے. اس راستے پر قائم رہیں، جمے رہیں. یہ ہے علاج سینے کی گھٹن کا، دل کی تنگی کا. یعنی جب آپ کا دل تنگ پڑے تو ان 3 چیزوں کو لازم کر لیں. اب اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب دین کے راستے پہ چلتے ہوئے یا ویسے دنیاوی معاملات میں بھی اگر انسان کے دل میں کسی قسم کی کوئی گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی پریشانی آنے لگے، ڈپریشن ہونے لگے جو آج کل کے ٹرمز میں، تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ جب دل تنگ ہو، غمگین ہو، اداس ہو، پریشان ہو، تو نمبر 1 تسبیح کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مواقع پر تسبیح کا حکم دیا، ایک غم کے موقع پر، دوسرا فتح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر. تو مومن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا اچھی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، یا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی. تو دونوں مواقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. غم کا موقع تو یہ ہو گیا، خوشی کا موقع کون سا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی فتح اور مدد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. ایک وہ وقت تھا کہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ اجنبی ہو گئے تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا، آپ فتح سے ہمکنار ہو گئے. تو دونوں مواقع پر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. فسبح، تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کے 2 معنی، ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، دوسرا ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے اس کو پاک قرار دینا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان میں کمال رکھتا ہے، کامل ہے. اور پھر تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر جو خاص طور پر آیا تو ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور ہم اس تعریف کے لیے کہا جاتا ہے یا اس کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کمال بھی ہو اور وہ صاحب انعام بھی ہو، یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. اور دوسری طرف کمال کے علاوہ صاحب انعام، یعنی نعمتیں دینے والا،
انعام کرنے والا، دینے والا ہوں، جنرس ہوں، تو ہمیں جو کچھ ملا ہے صرف مجھے اور آپ کو نہیں، پوری دنیا کو، وما بکم من نعمت ومن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں. فسبح بحمد ربک، اور پھر اس میں عملی طور پر کیا کرنا ہے، یعنی ایک دل میں تو یہ ہو کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے حکم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں. لہذا میں اس رب کو پکار رہا ہوں. اور پھر زبان سے کیا کہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی اس ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے غم اور دکھ کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو. یعنی انسان تو ہر وقت خطائیں کرتا ہے، اور یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، ہماری اپنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو ان مشکلات اور ان بوجھوں کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی تسبیح کی جائے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس وقت غم کے مارے ان کا جو حال ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی لفٹ پہ جا رہے ہوں اور لفٹ سٹک ہو جائے درمیان اور اس کی لائٹ آف ہو جائے، حتیٰ کہ آف نہ بھی ہو، روشن بھی ہو، شیشے کی لفٹ میں بھی جا رہے ہوں، تب بھی وہ جو دیوار کے سامنے سے گزرتا ہے اور تھوڑی سی بھی بلاکیج آتا ہے تو ایسے دل بند ہوتا ہے کہ یہ کسی تنگ جگہ پر پھنس گئے ہم. یا کبھی کسی کمرے کے اندر ہو یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو شدید تنہائی کا احساس اور ایک خوف کی لہر دوڑ جائے آپ کے اندر، تو اس وقت سوچیں کہ اس وقت کو امیجن کر کے سوچیں کہ یونس علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تنگ جگہ، اندھیرے میں، ایک گندی جگہ، ایک سٹمک تھا، تو وہ کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں وہ پہنچ گئے اور آنن فانن پہنچ گئے، ادھر کشتی سے گرائے گئے اور ادھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی بھی لے کے سمندر کے اندر اتر گئی. تو سمندروں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور غم کے اندھیرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء 87 اور 88 میں فرماتے ہیں، آیت بہت مشہور ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے اپنی قوم پر غصے ہوئے تھے اور ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن انسان ہے نا، تو اس لیے ایسی کیفیات آتی ہیں. اور جب کوئی انتہائی تنگ کر دے تو غصہ آ جانا ہیومن نیچر ہے. تو غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی. اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی باقی بھی جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی ہم اس کلام کے ساتھ اس طریقے پر دعا مانگنے کی وجہ سے نجات دیتے ہیں. تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے غم میں پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا. اور کن الفاظ سے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پھر اگر بات یہ نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہ اس غم میں ہی رہتے. وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی قبر بن جاتا، قیامت تک اس میں رہتے، اس سے نہ نکالے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رنج، غم، دکھ، تکلیف کے موقع پر بر وقت علاج کرنا اور
صحیح علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح، اور پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ضرور اس کا غم دور کیا جائے گا، اس کی مشکل آسان کی جائے گی۔ اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے، ڈر، غم، خوف دور کرنے کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان اکیلا گھر میں رہ جاتا ہے، یا ویسے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یا کہیں ٹریولنگ میں ہے اور راستے میں ایسی جگہ پر رک گئی ہے گاڑی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، یعنی پیسے جانے کا غم ہو، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے۔ یعنی جب بھی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ دوسرے اس پر غالب آ جائیں گے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یعنی کسی بھی قسم کا وہم، فکر، غم جو بعض اوقات اچانک ہی دل میں آ جاتا ہے، فوراً تسبیح شروع کر دینی چاہیے، چاہے آیت کریمہ ہو، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ ہو، چاہے لا الہ الا اللہ ہو۔ پھر نہ صرف یہ کہ غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ یہاں نہیں رہتے، یہ عرش کے گرد پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، کبھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کر کے۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ کلمات وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے ہاں اس کا ذکر کرتی رہے؟ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا رہے، وہ پھر ان کلمات کی تسبیح کرتا رہے، پھر یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسارہ سے روایت کرتی ہیں، اور وہ مہاجرات میں سے تھی، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ بھی، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تقدیس یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، یعنی انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہاتھ بولیں گے نا، اور یہ انگلیاں بولیں گی۔ اس زمانے میں تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آتا کہ انگلیاں کیسے بولیں گی۔ آج جو ہمارے آئی فون بولتے ہیں یا ہمارے ٹیپ ریکارڈر بولتے ہیں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ انگلیاں بولیں گی، اور تم غافل نہ ہونا، کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت گنوا دو گی۔ یعنی اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو رحمت کا سبب ہے یہ ذکر، تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر آسمان کے دروازوں کا کھلنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی جب ہر طرف سے تنگ ہو جاتا ہے نا، تو تنہائی میں آ بیٹھے اور اپنے رب کو پکارے لا الہ الا اللہ، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتا ہے کلمہ، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی اس کی پکار، اس کی فریاد فوراً پہنچتی۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے سب کو بھر دیتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنے بڑے کلمات ہیں یہ، لیکن عام طور پر ہمیں یقین چونکہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ویلیو نہیں کرتے، ان کو اس توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں، دھیان کہیں ہوتا ہے، سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ کہنے سے وہ بہتر ہے۔ پہلے کہتے کہ نہیں کہنا چاہیے ایسے، اور انسان کسی آئیڈیل ٹائم کا انتظار کرے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر بیٹھ کے کروں گا، وہ ہماری زندگیوں میں کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن جتنا وقت ملے، جہاں ملے، جب ملے،
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سوچ بھی لیں. اگر 100 دفعہ پڑھا اور اس میں سے 7 دفعہ ہی سوچ لیے تو بھی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا؟ کیونکہ مدینہ پر ہر وقت دشمنوں کے آنے کا خوف اور ایک افواہیں اڑا کرتی تھی، تو ان کا دھیان فوراً انہی کی طرف گیا. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا بچاؤ جہنم سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو. یعنی یہ پڑھنا تمہارے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. تو اس لیے ان کلمات کو بھولنا نہیں چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بال بچوں کی مصروفیات میں دنیا کے کاموں میں ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں یا ایکٹیو ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ کلمات قیامت کے دن ہمارے فائدے کے ہیں جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ دور بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن انسان بھاگ جائے گا اپنی ہی ماں سے، اپنے ہی باپ سے، اپنے ہی بیٹے سے، اپنی ہی بیوی سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. تو اس دن انسان کا یہ کیا ہوا ذکر اس کے کام آئے گا. پھر اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طرح سے مقروض ہے، تو تسبیحات کے ذریعے انسان دراصل اپنے آپ کو آزاد بھی کرواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے ہر انسان کو، یعنی آدم کی اولاد کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بھی اکٹھی ہو کر انسان کے لیے آگ سے رہائی کا باعث بنے گی. پھر اسی طرح گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، تو آپ نے اس پر لاٹھی ماری جس سے پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز کتنا نیچرل تھا اور ایکٹیویٹی بیسڈ تھا، کہ پہلے آپ نے درخت کے پتے جھاڑ کے ان کو پورا سین دکھایا، اور پھر وہ جب ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو انسان پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے. اور خصوصاً پتوں کا گرنا کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی روڈ سے بھی جا رہے ہو نا اور پتے گر رہے ہوں تو آپ لازماً غور کریں گے ان پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے گرا کے پہلے پھر ان کو بتایا کہ تم اگر یہ تسبیحات پڑھو گے تو تمہارے گناہ بھی پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے. اور پھر ایک اور روایت میں تو آتا ہے کہ 1000 خطائیں گرانے کا ذریعہ ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے کیا عاجز ہے؟ کما سکتا ہے؟ تو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر روز ہم 1000 نیکیاں کریں، یعنی مطلب یہ کہ 1000 نیکی کے کام کریں. تو آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں میں جب ہم 33 بار پڑھتے ہیں تو 100 سے زیادہ مرتبہ تو اسی طرح ہو جاتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر صبح شام انسان ذکر کرے یا جب بھی خالی ہو، اور خصوصاً جب غم، دکھ اور پریشانی ہو، اس وقت سب کام چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، حتیٰ کہ دل کا غبار اور بوجھ اٹھ جائے اور انسان بالکل اس طرح ریلیکس ہو کر باہر آئے، بالکل ایسے جیسے اس نے کوئی شاور لیا. اور دیکھیے جب یہ پڑھ رہا ہوگا، یعنی وہ شاور والی کیفیت کیوں ہے کہ شاور لے کے باہر آتے ہیں تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی میل کچیل اور امپیورٹیز جو ہے وہ آپ کو دھل جاتی ہیں. تو یہ تسبیحات پڑھنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں. تو انسان لٹرلی اس کی روح ہلکی ہوتی ہے، اس کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی فکر اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مخلوق کا رزق بھی بتایا ہے
اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے کہ اس نے تسبیح کیسے کرنی، ساری مخلوق کو پتا ہے اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ تو اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی اور ہم اس سے غافل ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل خوش رہ سکے، کہ ہم غموں سے آزاد ہو سکے۔ پھر بدترین مخلوق تسبیح نہیں کرتی، کیونکہ ساری مخلوق کرتی ہے تو جو نہیں کرتا وہ بدترین مخلوق کہلائی۔ عمرو بن ابسہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی، اس کی حمد کرتی، لیکن شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ بس میں نے اولاد آدم میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں کہ جو ہر دن اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کس کا دیا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی جو نعمت ہے، ہاں تمہاری آنکھیں ہیں یا کان ہے یا دل ہے، یا اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے یا چلنے پھرنے کی قوت دی ہے یا ایون کھانے پینے اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی جو صلاحیت بخشی ہے، یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اور اگر وہ لے لے تو کون واپس دے سکتا ہے، کون لوٹا سکتا ہے؟ جب اس نے سب کچھ دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم کچھ کریں بھی تو اس کے فائدے کا کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ خود ہماری طرف لوٹ کے آنے والا ہے۔ تو غم اور دل کی تنگی اور گھٹن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ تسبیح کرنا، اور اس لیے بھی کہ ساری کائنات کر رہی، اگر وہ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کریں گے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، وہ سارے ہم سے بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دم لیتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، کبھی چھوڑتے ہی نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا ارادہ رکھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور کس طرح کرتے ہیں کہ کسی وقت پاز ہی نہیں لیتے، بریک ہی نہیں لیتے، کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس رب کی اتنی تسبیح ہو رہی ہے کہ ساری کائنات لگی ہے، فرشتے بھی لگے ہوئے، اس کو ہماری تسبیح کی ضرورت ہوگی؟ اس کو نہیں ضرورت، لیکن ہمیں ضرورت ہے، تو اپنی خاطر، اپنے فائدے کے لیے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج ہے، کر کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے۔ دوسرا علاج ہے کثرت سجود، سجدوں کی کثرت، نماز کی پابندی اور فرائض کے علاوہ نوافل بھی، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے آگے تواضع کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں سجدے میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العلق کی آیت 19 میں فرماتے ہیں کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اب دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم کیا چاہیں گے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ ہمارے قریب ہو۔ اور وہ فرماتا ہے کہ وہ قریب و مجیب ہے، وہ قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ تو اس کا قرب پانے کے لیے، اس کے قریب ترین ہونے کے لیے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں سجدے سے روکتے ہیں ان کی بات نہیں مانو، ان کا کہنا نہیں مانو، اور سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اور یہاں سجدہ بول کے اصل میں نماز مراد ہے، یعنی نماز ادا کرو، کیونکہ سجدے کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو سجدہ اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ جو کام مشکل بناتا ہے وہ نماز ہی۔ بعض لوگ ایک گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں، سخت مشقت کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں یا ناخوشی سے، لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے وقت تک جاتے ہیں، نماز کی طرف نہیں جاتے، تو کس قدر بدبختی کی بات ہے۔
لیکن کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ شیطان ان کو یہ بہت مشکل بنا کے دکھاتا ہے. اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہے ہی بھاری چیز، بڑی چیز ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے بڑی نہیں. نماز روشنی بھی ہے، حدیث میں آتا ہے الصلاۃ نور، پھر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے نا تو اس وقت فرمایا یہ میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. انسانوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. کوئی بھی ایک نارمل کال کتنی دیر کی ہوتی؟ 5 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک بھی ہو سکتی. کوئی پتہ چلتا ہے کتنی دیر بات کی؟ جب کال بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں 10 منٹ ہو گئے تھے، اتنی دیر بات کی. لیکن اگر کبھی دل تنگ ہو اور ہمیں خیال آ بھی جائے کہ ذرا نماز پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا، چاہے اتنی دیر بیٹھ کے سوچتے رہیں کچھ نہ کریں، لیکن اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے. 2 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ 5 منٹ. ایک دوست کو ایک کال کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر 2 رکعت پڑھنے میں لگتی. اور بہت سا بوجھ ختم ہو سکتا ہے، بہت سی پریشانی دور ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کی محبت محسوس ہوتی ہے. انسان لازمی طور پر ریلیکس ہوتا ہے. مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بعد فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ 153 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یعنی جب کوئی پریشانی آئے، دکھ اور تکلیف ہو تو نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی ان کو. انبیاء، صالحین، یہ سب نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے اسی نسخے پر عمل کرتے رہے، اور انہی کا راستہ بہترین راستہ ہے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مسئلہ، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ٹیلی فون کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں. اچھا مشورہ کوئی دے دے تو پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے. بعض اوقات پسند کا مشورہ تو پھر کر لیتے ہیں، ناپسند کا تو نہیں کرتے. مشورے میں نقصان ہوتے تو پھر دوسرے کی شامت آتی کہ اس نے کہا تھا. مشورے بھی آپ کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، جو آپ پسند کر رہے تھے نا اسی میں ہاں ملاتے ہیں، وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. کیونکہ دوسرا کڑوا ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے. تو تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے کانوا اذا فزعوا، کہ جب ان پہ کوئی گھبراہٹ آتی، کوئی پریشانی آتی، فزعوا الی الصلاۃ، وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد کسی سے بات، کسی کو فون بھی بعد میں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم وہاں پر رہتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو ان کے پاس بھیج دے، بری نیت کے ساتھ. اب وہ آپ کیا کرتے کیونکہ وہ بادشاہ تھا، تو آپ نے سارہ کو بھیج دیا. تو وہ بادشاہ ان کے پاس کھڑا ہوا تو وہ کھڑی ہو کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. سمجھ آئی؟ ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عزت کو خطرہ ہو تو کیا وہ خودکشی کر سکتی؟ یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بہت دفعہ ہی سنتے ہیں، یا پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا کے خودکشی کر لی تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے. تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ عزت محفوظ کرنے کے لیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک خودکشی کا راستہ ہے اور ایک وہ ہے جو حضرت سارہ کا راستہ ہے. حضرت سارہ کے اوپر یہی کیفیت آ گئی تھی، ان کی عزت کو خطرہ ہو گیا تھا کیونکہ اس بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت عورت. تو بادشاہ کو یہی پتا چلا، اس نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے حکم بھیج دیا کہ میرے پاس بھیج دو اپنی بیوی کو. انہوں نے بھیج دیا تو وہ پہنچی تو وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگی اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر. کہتے ہیں کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھنسنے لگ گیا، یہاں تک کہ دل کے ایڑیاں رگڑنے لگا، وہ کچھ نہ کر سکا ان کا. اور پھر جب وہ جانے لگی تو ساتھ حضرت ہاجرہ کو دیا. ایسا کیوں ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں ذکر، نماز، تسبیح یاد نہیں رہتی، ہم اللہ کو گڑ گڑا کے نہیں پکارتے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ وسیلہ پکڑتی ہیں ایمان کا کہ اللہ اگر
تو جانتا ہے کہ میرا تجھ پہ ایمان ہے، تیرے رسول پر ایمان ہے، تو پھر مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ بعض اوقات ہم دین کے راستے میں ہوتے ہیں اور ہم دین کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں، تو دین کو وسیلہ نہیں بناتے کہ اللہ میں تیرے راستے پر ہوں، میں سب سے ہٹ کر، سب کو چھوڑ کر تیری طرح متوجہ ہوئی، اگر تو مجھے تنہا چھوڑ دے گا، تو میری مدد نہیں کرے گا، تو میں کیا کروں گی؟ تو دیکھیے کیسے نہیں دعا سنی جاتی، لیکن ہمیں پکارنا نہیں آتا، ہم اس وقت یہی بھول جاتے، شیطان بھلوا دیتا۔ پھر سجدوں کی کثرت سے مدد، صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی۔ تو ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، آپ کے لیے استنجا اور وضو کا پانی بھر کے لاتا تھا، تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ مانگو، تو میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں۔ دوبارہ پوچھا، اگلے دن پوچھا، پھر وہی مانگا، جنت ہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں انسان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے نماز، سجدوں کی کثرت۔ مادان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں صوبان سے ملا، میں نے ان سے عرض کیا مجھے کوئی حدیث سناؤ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے، پھر میں نے یہی عرض کیا تو وہ خاموش رہے، پھر میں نے عرض کیا مجھے کوئی حدیث سنائے، وہ پھر خاموش رہے، پھر مجھے فرمانے لگے تم اللہ کے لیے سجدہ کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک خطا معاف کر دیتے ہیں۔ تو درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے اور وہ خاموش کیوں تھے؟ تاکہ طلب اور بڑھ جائے اور پھر جو بتایا جائے وہ مان لیا جائے، اس پر عمل بھی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کمیونیکیشن کے دور میں انفارمیشن کی بھرمار ہے، ہر طرف سے انفارمیشن پور ہو رہی اور عمل اتنا ہی کم ہو گیا۔ ہم سب بہت کچھ جاننے لگ گئے لیکن کرتے نہیں، جس کے نتیجے میں پھر ہمارا حال نہیں بدلتا، ہم وہیں کا وہیں کھڑے ہوتے۔ پھر اسی طرح سجدوں کی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، جس سے یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان سمجھے کہ وہ رحمت کا محتاج ہے اور زیادہ محتاج ہے تو پھر نماز کی طرف توجہ کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح انسان جب نماز میں کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دا مومنٹ آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ اللہ کی رحمت تلے آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی بڑا غم، فکر، پریشانی ہو، وضو کرے اور مصلی پہ کھڑے ہو جائے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی، پھر راحت و سکون کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں خوشی پہنچاؤ، نماز کے وقت کا اعلان کرو تاکہ ہم خوش ہو جائیں، نماز پڑھ کے ٹھنڈے ہو جائیں، سکون میں آ جائیں۔ کیونکہ انسان اپنے گناہوں کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے، پھر اس کو اس آگ کو بچانے کی ضرورت ہوتی، پھر اسی طرح بار بار یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے بھی آذان راحت کا باعث ہے؟ کہ آذان ہو تو ہم خوش ہو جائیں کہ اوہ آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کا وقت آ گیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرے دل میں ایک اطمینان آ جائے۔ بہت سے لوگ تو اذان کی آواز سن کے گھبرانے لگتے ہیں، وہ ایسے علاقے میں گھر نہیں لیتے جہاں مسجد قریب ہو، تاکہ ڈسٹربنس ہوتی۔ بعض علاقوں میں تو اب تک مسجدیں بنی ہی نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر بڑے بڑے محلات بنا لیں اور ان میں اللہ کے گھر کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رکھیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان؟ یعنی وہ چیز جو رحمت کھینچ کے لاتی ہے ہم اسی سے دور ہو جائیں۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگنے لگتا ہے، تو کیا ایسی جگہوں پر رہیں جہاں پر کہیں اذان کی آواز نہ آئے؟ اس لیے اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا نا تو اذان کے وقت لیا کریں کہ اذان کی آواز سن کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے کہ پریشانی ہوئی کہ اوہ پھر نماز کا وقت ہے، اوہ پھر اب یہ کام چھوڑنا پڑے گا، اللہ میں تو بہت ہی مصروف تھی اور اب پھر اوہ اتنی جلدی اذان ہو گئی۔
نہیں، بلکہ بار بار دھیان رہنا چاہیے کہ اذان کیوں نہیں ہوئی، اذان کب ہو رہی ہے، کہ ایک انتظار رہے. یہ ایمان کی پہچان ہے. اور خوشی سے جائے نماز کی طرف بڑھے، بھاگتے ہوئے، نہ کہ سستی کے مارے. کیا بتایا گیا قرآن مجید میں، کون سستی کے مارے جاتا ہے نماز کی طرف؟ ہم سب کو پتا ہے. وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، بھاری قدموں کے ساتھ. پھر نماز آ گئی. تو ہمارے غم کیسے دور ہوں گے، دکھ اور پریشانیاں کیسے جائیں گے جب ہم ان طریقوں پر عمل ہی نہ کریں جو ہمیں بتائے گئے ان کو دور کرنے کے لیے. پھر قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ہر نماز کے وقت ایک منادی کرنے والا بھیجا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو، اس آگ کو بجھا دو جو اپنے نفسوں کے لیے تم نے جلا دی ہے، یعنی گناہ کر کے جو آگ اپنے لیے بھڑکائی ہے، اٹھو اور اس کو بجھاؤ. وہ کھڑے ہوتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اس کے درمیان آگ جلاتے ہیں، یعنی دوبارہ اگلی اذان سے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر اسی طرح اعلان ہوتا ہے، پھر وہ بجھاتے ہیں. پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس وقت تک جو گناہ کیے ہوتے ہیں، پھر وہ پھر مغرب، پھر عشاء، پھر صبح تک. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن کے مختلف کناروں پر ہمارے لیے یہ موقع رکھا اور اس کو فرض قرار دے دیا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی دھلائی کرتے جائیں. اسی لیے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ کیا میل رہے گی. تو یہ 5 دفعہ ایمانی شاور لینا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر کی حالت میں. ظاہر جو نماز پڑھے بغیر سوئیں وہ شر کی حالت میں رات گزار رہے ہیں. پھر یہ کہ انسان کو ہلکا کرنے کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو سب گر جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس طرح امیجن نہیں کیا. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث. پھر گھبراہٹ دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑا دلا بنایا گیا، چھوٹی سی بات اس کو اپسٹ کر دیتی. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور اس گھبراہٹ میں بعض اوقات انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے. اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے کہ ان کے دلوں میں وسعت ہوتی ہے. وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ اختیار کرنے والے یعنی بہت پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں نماز پڑھنے والوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے، بعد میں بھی تسبیحات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں. فرشتوں کی اس پر صلات کیا ہے؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے. یعنی انسان نماز پڑھ چکا ہے، وہ خود بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور فرشتے بھی ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی محسوس کیا کرے کہ اس وقت میرے لیے اور بھی دعائیں کر رہے ہیں. ہم ایک ایک کی منت کر رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا. تو کہاں ہم ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں اور خود بخود دعائیں آنے لگتی ہیں. اور پھر وہ اگر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، فرشتے اس پر اس وقت تک صلات پڑھتے رہتے ہیں. جیسے حرم میں لوگ ہوتے ہیں، ایک نماز کے بعد ایک نماز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر، انہیں نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں بٹھاتی کیونکہ نہیں ہوتا ہے اٹھیں گے جگہ چلی جائے گی، تو اس لیے وہی بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے. کسی چیز کی کوئی اٹریکشن انہیں وہاں سے نہیں اٹھاتی، کوئی نیند کی اٹریکشن، کھانے کی، کسی اور چیز کی. بیٹھے ہیں. تو کبھی ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سوچا کریں کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان پہ رحم کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو اوپر رحم. پھر یہ کہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح بری صفات انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے. تو اس لیے غم، دکھ، بوجھ، سینے کی تنگی، ان سب چیزوں کا علاج نماز میں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، پانی آپ کے جسم کو چھوتا ہے، ویل کو چیل اترتا ہے، تو کچھ تھکاوٹ تو اسی وقت اتر جاتی ہے، کچھ سکون اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی.
اور جب آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو یقیناً اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. تو اگر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کرتا رہے تو بھی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جب اس کا دل چاہے، سوائے زوال کے اوقات کے. تیسرا علاج ہے عبادت پر دوام، یعنی کنٹینیوٹی. یہ نہیں کبھی کچھ کر لیا اور کرا تو بہت کچھ کر لیا اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، پھر کسی دن جوش آیا تو پھر بہت کچھ کر لیا اور پھر چھوڑ دیا. نہیں، پابندی، کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اسے راہ دکھائے، اسے گائیڈ کرے، اسے کوئی ڈائریکشن دے، اسے نفع مند علم دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اسے دین کی باتوں سے محبت ہونے لگتی، اس کے اندر وسعت آنے لگتی، اس کو خوشی نصیب ہوتی. اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اور اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی پھر ان کے اندر دل کی تنگی اور گھٹن اور ایک سختی آ جاتی ہے. اور سینے کا بوجھل ہونا یا دل کا گھٹنا یہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ دل کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. نہ دن کو چین آتا ہے اور نہ رات کو چین آتا ہے، نہ نیند سکون کی ہوتی ہے اور نہ دن کے وقت کوئی آرام نصیب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، عبادت میں غفلت برتنا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، وقت نکالو، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو مطمئن کر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، یعنی تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا، طرح طرح کے اندیشے اور فکر پا کے، اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا، تیری محتاجی دور نہیں کروں گا. اور محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی. پھر اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے اور اس کے لیے آسانی فرمائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے ہی سفر کر رہے تھے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. کیا بیٹے، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، اللہ نے جو فرائض عائد کیے ان کی حفاظت. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی نمازوں کی حفاظت، وضو کی حفاظت کہ بے وضو نماز نہ پڑھے انسان، اپنے اوقات کی حفاظت، امانتوں کی حفاظت، وعدوں کی حفاظت، قسموں کی حفاظت. ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. تو ان چیزوں کی حفاظت جو انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر مشکل اور غم کے وقت تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری مدد کرے گا. ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، چھوڑا نہ جائے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گرو کرتا رہتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی دن بہت کچھ کھا لے اور پھر کئی دن تک کچھ بھی نہ کھائے تو کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں تو خوب عبادت کر لے اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، یا حج کر لے اور اس کے بعد کچھ نہ کرے، تو یہ انسان کے لیے درست نہیں. مطلوب کیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ عبادت کی جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غم سے بچنے کا تیسرا طریقہ جو بتایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کے آخری دن تک عبادت کرتے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن شکر گزاری کے لیے رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا. اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پھر اسی طرح عمرو بن مرہ جہنی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس کا قیام بھی کرتا ہوں، یعنی تراویح پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں،
آپ نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے۔ گویا آخرت کا انجام اور آخرت کا مقام اگر انسان کا محفوظ ہو تو زندگی بھی انسان کی بہترین گزرتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ پھر یہ کہ نیک اعمال پر خاتمہ ہو، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ آخر میں کیا کر رہے تھے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 3 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا۔ تیسری مرتبہ جب ان کو جیل میں بھیجا گیا تو وہ عرصہ کچھ لمبا تھا اور ان کی جیل میں ہی وفات ہوئی تھی۔ تو ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کے ایک شاگرد ابن القیم الجوزیہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے میرے ساتھ 80 مرتبہ قرآن پڑھا تھا، 80 بار۔ ہم نے شاید ساری زندگی 80 بار میں پڑھا۔ اگر ہم سال میں صرف ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو ہماری زندگی مثلا 40 سال ہے، تو ہم نے 10 سال کی عمر میں بھی قرآن شروع کیا ہو سال میں ایک دفعہ پڑھنا، تو کتنے پڑھے ہوں گے کل؟ یا رمضان میں ایک کر لیتے ہیں تو بہرحال انہوں نے کچھ ہی عرصے میں 80 قرآن مجید ختم کیے۔ اور کہتے ہیں کہ 81ویں بار جب وہ سورۃ القمر کی ان آیات پر پہنچے جو آخری آیات ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور پھر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کی جگہ پر، سچے مقام پر، بہترین مقام پر، اس با اقتدار بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ان کا مقام ہوگا۔ کہتے ہیں جب وہ اس آیت پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ اپنے جیل میں رہنے پر شکر ادا کرتے تھے، قلعے میں بند تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اگر یہ پورا قلعہ سونے کا بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس شکر پر کہ مجھے انہوں نے جیل میں بھیج دیا ہے، کہ میرے پاس عبادت کا وقت مل گیا مجھے، تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کا بھلا کرے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے، میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جہاں بھی ہوں میری جنت میرے ساتھ ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میرا ایگزائل کر دیں گے، مجھے نکال دیں گے تو میرے لیے سیاحت ہے، میں اور ملک دیکھوں گا جا کے۔ اور اگر مجھے آئسولیٹ کر دیں گے، سب سے ہٹا کر اکیلے جیل میں ڈال دیں گے، تو میری رب کے ساتھ خلوت ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس سے باتیں کروں گا۔ تو انسان بعض اوقات جب زیادہ غموں میں گھر جاتا ہے تو عبادت بھی بھول جاتا ہے، بعض لوگ ہوش و حواس میں نہیں رہتے، غم یا دکھ کی کثرت سے اپنے کوئی شوق میں چلے جاتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی زندگی میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے پھر موت بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہو جاتی اور وہ اس کی تیاری میں بھرپور طریقے سے لگ جاتا ہے۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پھر اچھے کام کرتے ہوئے اسی حال میں اللہ سے جا ملتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حال میں چلا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آخری عمل جو کچھ ہوگا اس کے مطابق انسان اٹھے، اور اگر احرام کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتا وہ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسے اس حال میں موت آ جائے تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں کا ذمہ اللہ پر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اس کا ذمہ اللہ پر ہے، اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہے، اگر اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر ہے یا اجر و ثواب کے ساتھ لوٹائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے سلام کیا تو بھی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری وقت میں، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور کوشش کریں کہ اچھے کاموں میں زندگی بسر ہو، اور جہاں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے فوراً نکلنے کی کوشش کریں کہ اللہ اس حال میں ہماری روح نہ لینا کہ تو ہم سے ناراض ہو۔ تو غم کے، دکھ کے،
تین پائیدار علاج ہیں. ایک غم اور دکھ دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے. دنیا کے اگر کسی بھی طرح کم ہو جائے، اگر موت اچھی حال میں نہ آئی تو پھر آخرت کا کیا بنے گا، جو ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ اس کی خوشی یا غم اس کے ساتھ لگ جائے گا. اس لیے نمبر 1 تسبیحات، اور اس وقت یقین کے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے غم سے آزاد کیا. اور نمبر 2 نماز کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور نمبر 3 آخری دم تک اللہ کی عبادت. کبھی نہ سمجھے کہ بہت کر لیا، بہت نیک بن گئے، اب کافی ہے. نہیں، کبھی بھی کافی نہیں. ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو کافی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم سے بچنے کی دعائیں. یہ جو ایاک نستعین کتاب ہے اس میں بھی رنج و غم کی ازالے کی دعائیں. آئی فون پر ایپ بھی موجود ہے ایاک نستعین، اس میں بھی یہ دعائیں موجود ہیں جس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال. پھر اسی طرح اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی کرب اور دکھ اور غم ہوتا تو آپ فرماتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور کر دے. یعنی آپ اپنے اوپر بھی، اپنے سینے پہ یا اپنے دل پہ یا جہاں بھی ہے تو ہاتھ رکھ کے خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس دکھ کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شخص کی غم، ڈپریشن اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.